السلام علیکم دوستو، آپ سب کیسے ہیں؟ آپ سب کا ویلکم ہے میرے اس چینل یووی ریئیکشن کے اوپر۔ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ، آپ کا بھائی، آپ کا چاہنے والا عمر۔ اور دوستو، آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ہم اس چینل کے اوپر بڑی کمال کی ویڈیوز کے اوپر ریئیکشن کرتے ہیں، تو ایسی ویڈیوز کے اوپر ریئیکشن کرتے ہیں جس سے آپ کو بھی کچھ نالج ملے اور مجھے بھی کچھ نالج ملے۔ تو بیسیکلی آج کی جو سی ویڈیو ہے اس کے اوپر میں ریئیکشن کرنے والا ہوں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو کے اوپر، جس کا ٹائٹل ہے حجر بن عدی۔ تو ان کا مجھے نہیں پتا ہجر بن عدی ہیں یا حجر بن عدی ہیں، تو یہ بھی وہ بولیں گے تو اس کی پروناؤنسیشن مجھے پتہ چل جائے گی۔ ایسے مجھے نہیں آئیڈیا ہو رہا کہ حجر بن عدی ہے یا ہجر بن عدی ہے۔ تو چلیں اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ بہت ہی چھوٹی سی ویڈیو ہے، 4 منٹ 33 سیکنڈ کی۔ تو اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کے اوپر بات کریں گے، کیونکہ ابھی بات کرنے کا فائدہ نہیں، کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے بیٹھ کے پھر اس کے اوپر باتیں وغیرہ کریں گے۔ اس پورے کانٹیکسٹ میں اب آپ کو حدیث سمجھ آئے گی جو مسند امام احمد میں موجود ہے، المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے، اور شعیب آرنوت جو مسند امام احمد کی تحقیم کرنے والے ہیں، انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، بڑی ڈیٹیل حدیث ہے۔ اس میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ اپنے دور میں حضرت عائشہ سے ملنے کے لیے آئے۔ حضرت معاویہ، سیدہ عائشہ نے کہا کہ اے معاویہ، تجھے اللہ کا خوف نہیں آتا جو کچھ تو نے حجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیا؟ حجر ابن عدی شیعان علی میں سے تھے، شروع کے مسلمانوں میں سے تھے۔ ان کو حضرت معاویہ نے ظلماً شہید کروایا۔ وہ پوری ڈیٹیل آپ کو مستدرک الحاکم میں ایک پورا چیپٹر ہے حجر ابن عدی کا۔ وہ سر میری ویڈیوز دیکھ کے امام حاکم نے نہیں، میری پیدائش سے بھی وہ پہلے کا ہے، 1000 سال۔ وہ 13 حدیثیں آپ پڑھیں، آپ کے آنسو نہیں رکیں گے کس ظلم کے ساتھ حجر ابن عدی کو قتل کروایا گیا۔ صرف اس بات پہ کہ یہ جمعے کی نماز لیٹ کر دیتے تھے، ممبروں پہ سب و شتم حضرت علی پہ کرتے تھے، یہ مخالفت کرتے تھے۔ اور اس شخص کی قبر وہاں پہ کھودی گئی جو علاقہ حضرت عمر کے دور میں حجر ابن عدی نے فتح کیا ہوا تھا۔ اوئے ہوئے۔ اور آخری وقت میں کہا گیا کہ بچت کی ایک صورت ہے کہ حضرت علی پہ لعنت کر دو، چھوڑ دیں گے۔ ان کا پوری زندگی علی سے عشق تھی۔ اب موت کو دیکھ کے تو میں حضرت علی کے اوپر سب و شتم کر دوں، اور کہا 2 نفل پڑھنے کی اجازت دو، اور نفل تیزی سے پڑھے، اور کہا میں نے اس لیے تیزی سے پڑھے تاکہ تمہیں یہ نہ ہو کہ میں موت کو ڈیلے کرنے کے لیے نماز اس طرح پڑھ رہا ہوں، میں نے زندگی میں کبھی اتنی تیز نماز نہیں پڑھی۔ اور پھر کہا وصیت کی لوگوں کو، ایران والوں نے حجر ابن عدی کے اوپر، جن کو آپ کہتے ہیں صحابہ کو نہیں مانتے، انہوں نے پوری ایک فلم بنائی ہے حجر ابن عدی کے اوپر، یوٹیوب پہ رکھی ہے اردو ڈبنگ کے ساتھ۔ تو انہوں نے وہاں پبلک کو وصیت کی کہ مجھے میری انہی بیڑیوں میں اور انہی خون آلود کپڑوں میں دفن کرنا ہے، قیامت والے دن پولیس رات میں میں معاویہ کا گریبان پکڑوں گا۔ ان کے ساتھی بھی قتل کیے گئے، صرف ایک ٹسل کے اندر کے حضرت علی کے سپورٹر۔ اب حجر ابن عدی ان کے ساتھیوں کا جب قتل ہوا، سیدہ عائشہ تو پھر بڑی دکھی تھی اس کی وجہ سے۔ تو حضرت معاویہ جب ملنے کے لیے آئے، مسند امام احمد المستدرک الحاکم میں موجود ہے، شعیب آرنوت نے کہا حدیث صحیح ہے۔ کہا معاویہ، تجھے کوئی خوف نہیں آیا؟ تو نے حجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو کچھ کیا، اور تجھے ڈر نہیں لگتا کہ میں ایک بندہ مقرر کروں جو چھپ کے تیرے اوپر وار کرے اور تجھے قتل کر دے؟ یعنی حضرت عائشہ کا غصہ کس لیول کا تھا کہ میں گریلا وار کروا کے تجھے مروا نہ دوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ام المومنین، ہم آپ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ آپ ایسا کریں گی، کیونکہ ہم نے نبی علیہ السلام سے یہ سنا ہے کہ مومن کبھی چھپ کے وار نہیں کرتا۔ لوگوں کو حدیثیں سنانی، کس کو؟ اما عائشہ کو۔ کیا بات ہے۔ اور پھر کہا کہ اما یہ بتائیں، آپ کا جو میں نے خرچہ پانی لگایا ہوا ہے اس معاملے میں تو کوئی، اور وہ انہوں نے نہیں لگایا ہوا تھا، وہ تو آپ کو مال غنیمت میں سے مسلمانوں کو وظیفہ ملتا تھا، حضرت عمر کے دور کا شروع ہوا تھا، اس میں تو کوئی آپ کو شکایت نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے اس معاملے میں کوئی شکایت نہیں، یہ شکایت تھی جو میں نے تمہیں کی ہے۔ تو انہوں نے کہا اما یہ کام چھوڑیں، ہمیں اپنے کام دنیاوی چلانے دیں، ہمارا معاملہ اور اللہ کا معاملہ، ہمیں ہماری سیاست والے معاملات میں آپ دخل نہ دیں۔ یار کتنی غلط بات ہے۔ اور یہ ہمیں تاریخ سے روایتیں لا کے دیتے ہیں کہ جی وہ جناب جی حضرت عائشہ کہتی تھی میری زندگی بھی معاویہ میں لگ جائے۔ اس نے تو ہڈی ہسی بھی دستی ہے کہ روایتاں کس نے کڑیاں ہونی نے
کیونکہ حدیثیں کچھ اور بتا رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کوئی شخص کہے گا جس کے بھائی قتل ہوئے ہوں, جس نے اتنے قتل عام دیکھا ہو. اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ سیدہ عائشہ کو ساری گیم سمجھ آ گئی تھی. جنگ جمل پہ بھی ان کو مس یوز کیا گیا, بعد میں ان کو ساری بات سمجھ آ گئی تھی. تو یہ وہ کہانیاں بنا کے بتاتے ہیں. تو آپ اس پورے سینیریو میں دیکھیں, اما عائشہ سلام اللہ علیہا کو بڑا قلق تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرح کے ایٹیچیوڈ کے اوپر, اس لیے انہوں نے یہ بات کی. اچھا جی, یہ ہمارا ریئیکشن تھا حجر بن عدی پہ, یا حجر بن عدی جو ہیں ان پہ. پر یار مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یار یہ مکھی کہاں سے آ گئی. تو اس میں مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت کی خاطر جو سا انسان کسی کو قتل کرے, یا پاور کی خاطر کسی کو قتل کرے, بڑا وہ, میں تو اس چیز کو بڑا عجیب سا سمجھتا ہوں کہ یار پیسہ کیا چیز ہے, دنیا کی زندگی تھوڑی ہمیشہ رہنے والی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو بھی جا کے جواب دینا ہے, اللہ تعالیٰ کو بھی جا کے منہ دکھانا ہے کہ ہمیں یہ کیوں کیا. تو باقی یار حضرت معاویہ کے جو ہے ان کے بارے میں بڑی بڑی باتیں سنی ہوئی ہیں کہ جی وہ ہیں مطلب کہ اسلام کے خلیفہ ہیں, یہ ہیں وہ ہے, پتہ نہیں اب بادشاہ ہیں. میں ان کے خلاف بھی کوئی بات نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اب حضرت علی کا اور ان کا معاملہ ہے, تو اس کے اوپر میں اپنی ورڈکٹ تو نہیں دے سکتا جی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ مجھے اتنا نالج نہیں ہے ان کا. بٹ چلو انجینئر صاحب کو سنتے ہیں, انجینئر صاحب اس میں جو ہے وہ جو بتا رہے ہیں تو ہم ان کو پھر سن لیتے ہیں. یہ ہے کہ ایون یہ ہوتا ہے کہ مجھے اگر کسی چیز میں زیادہ شک ہو تو میں حدیث وغیرہ بھی نکال لیتا ہوں کہ اسلام 360 سے وہ سرچ کرو تو نکل آتی ہے. تو پر اس چیز میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یار پیسہ ہی تو ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے نا, کہ آلموسٹ بندہ یہی کہے جی کہ پیسہ ہی ہمیشہ رہے گا, یا یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہی ہمیشہ رہے گی. تو میں اس چیز کو دیکھ کے دکھ ہوتا ہے کہ یار پیسے سے کیا ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. بس وہ دنیا نے جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں وہ پیسے کو کہتے ہیں پیسہ پیسہ پیسہ, پر دیکھا جائے تو پیسہ کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو چلیں, باقی آج کا ریئیکشن تھا, آپ کو کیسا لگا یہ ریئیکشن آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں. دوبارہ ملاقات ہوگی ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.